بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ سورہ احزاب کی آیت 53۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں مختلف آداب ہیں جو اہل ایمان کو سکھائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ نبی کا گھر مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، آغاز ہوتا ہے احکامات کا تو نبی کے گھر کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ معاملہ ہر ایک کے لیے، ہر گھر کے بارے میں یہ بات ہے۔ سورہ نور میں بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ وہاں پر بتائی گئی ہے کہ گھروں میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور سلام کرو، اور اس کے بعد پھر گھروں میں داخل ہوا کرو۔ یعنی دوسروں کے گھروں میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کی بات ہے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی بات کی گئی کہ سلام کر کے داخل ہوا کرو، سورہ نور میں یہ بات تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، یہ وہ طریقہ جو عرب کے اندر رائج تھا کہ بلا تکلف اپنے دوست احباب کے گھروں میں داخل ہو جاتے اور اندر تک چلے جاتے، اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے، اور اس سے بعض اوقات بڑی قباحتوں کے معاملات جو ہے سامنے آتے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ پہلے تو نبی گھر کی بات کی ہے، اور اس کے بعد عام گھروں کے لیے بھی قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب کسی شخص سے ملنا ہو تو دروازے پر کھڑے ہو کر، دروازے پہ جا کر اجازت لو، اجازت حاصل کرو، اس کے بارے میں معلوم کرو، اور پھر جب اجازت ملے تو پھر گھر کے اندر جاؤ۔ تو یہ طریقہ رائج کر دیا گیا، بتا دیا گیا، اور اہل ایمان نے پھر اسی طریقے کی پابندی کی۔ دوسری بات جو اس کے اندر بتائی گئی وہ یہ کہ کھانے کے وقت پر جب بلایا جائے، یعنی کھانے کی دعوت دی جائے تو آؤ۔ یہ جو الفاظ اس میں ایک تو اس میں آئے ہیں اِلیٰ طعام غیر ناظرین اناہ، اس میں ایک بات تو یہ کہ کھانے کا وقت جو ہے اس وقت اچانک کسی کے گھر پر پہنچ جایا جائے بغیر اطلاع کے اور بغیر دعوت کے، اور کھانے کا وقت جیسے ہی ہوا اور آدمی وہاں پہنچ جائے، اور اس گھر میں کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ آ گئے ہیں، فوری طور پر کتنے لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہے، مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ ادب ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو احتیاط کرتے ہوئے جائیں کہ کھانے کا بالکل وقت جو ہے وہ اس وقت نہ جا کے بیٹھ جائیں، اب اس کے پاس اتنا کھانا موجود ہے کہ نہیں کہ وہ آپ کو بھی کھلا سکتا ہے، یا وہ پھر اپنے بارے میں بھی پھر انتظار کرتا رہے۔ تو یہ بات ایک اصولی بات تو یہ ہے
اسی میں کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی سمجھا ہے کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو کھانا تیار ہونے سے بہت پہلے جا کر مت بیٹھ جاؤ کہ کھانے کی تیاری کے مرحلے جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کے انتظار کر رہا ہو، لیکن زیادہ بات یہی ہے کہ بلا بلائے بغیر جو ہے کسی گھر پر کھانے کے وقت پر چلے جانا اور اس کے لیے کوئی احتیاط نہ کرنا۔ عام حالات کے اندر آدمی دور دراز سے آتا ہے، اس کی بات دوسری ہے، لیکن یہ بات کہ ہم ایک آدمی ایک طریقہ قاعدہ بنا لے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ کھانے کے لیے، لیکن جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے یہ بتا دیا گیا۔ پہلی بات وہی تھی کہ اس میں بہرحال اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ بلا دعوت کے نہ جایا جائے، اور دوسری بات اس کے اندر اب یہ بتا دی گئی کہ یہ بھی تہذیب کا قاعدہ ہے، طریقہ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مناسب وقت کے ساتھ جو ہے اب وہاں سے رخصت ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ گھر والوں کے لیے ایک مشکل کا سبب بن جاؤ۔ اس میں جو بات اس کے حوالے سے آتی ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ اس آیت کے تناظر میں یعنی اس کے گویا کہیے کہ نازل ہونے کا سبب جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا سبب نزول یہی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اس واقعے پر منطبق ہوتی ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد۔ ظاہر ہے کہ سورہ احزاب میں انہی کے نکاح کا ذکر چل رہا ہے، اس کی بات سامنے آئی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے ولیمے کی دعوت دی تو لوگوں کو دعوت دی، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کھانا کھا کے اکثر لوگ تو رخصت ہو گئے، لیکن غالباً 3 افراد کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ یا چند افراد جو ہے بیٹھ کر وہاں پر گفتگو کرنے لگے۔ تو یہ 3 افراد بیٹھ کر وہاں باتیں کرتے رہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر آپ کچھ دیر کے بعد آپ نے ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر لگایا، پھر واپس آئے اور دیکھا کہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ چلے گئے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ پھر دوبارہ گئے تو لوگوں کو پھر احساس ہوا تو اٹھ کر گئے، یا یہ کہ اس کے بھی کافی دیر کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ تنبیہ کی گئی، بتایا گیا اور آگے بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ رسول تو شرم کے حوالے سے کچھ نہیں کہتے کہ تم نے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہو، لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس اعتبار سے اس بات کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ ادب سکھانے کے اندر اسے کسی شرم کی بات اور بات اس میں محسوس نہیں کرتا، اللہ بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ یہ بات اس میں آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ بات کہ احتیاط کے تقاضے بہرحال ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ بعض اوقات گھر کے کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی اسی مقام پر سب لوگ موجود ہیں، اور جب تک لوگ فارغ ہو کر چلے نہ جائیں اپنے کام نمٹائے نہیں جا سکتے، گھر کے لوگ باقی دوسرے کام نہیں کر سکتے ہیں، دوسری مصروفیات ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک ادب تہذیب کا معاملہ ہے جسے وقت اور حالات کے تحت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ یہ تمہاری حرکتیں نبی کے کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اور آخری بات جو اس آیت کے والے سے آ رہی ہے سامنے وہ یہ کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یعنی اس کے یہ آیت حجاب ہے، یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل کیا، بتا دیا گیا کہ نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور پھر یہی اس کا اطلاق تمام امت کے اوپر ہو گیا۔ یعنی یہاں پر جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے بارے میں کہا کہ ان کے گھر میں بلا اجازت نہ جاؤ، اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں کی بات یہ آ گئی کہ کسی کے گھر میں بھی بلا اجازت نہ جایا جائے۔ تو اب یہ امہات المومنین کو مثال بنا کر بات کی گئی ہے، اور یہ تمام خواتین کے لیے پھر یہ اصول اور قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز ایسی خواتین جو نامحرم ہیں تو ان کے ساتھ جب کوئی ضرورت پیش آئے کسی بات کی، کسی گفتگو کی اور اس کے ساتھ کچھ مانگنے کی، تو اس میں پردے کے پیچھے سے یہ کام ہونا چاہیے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے ایک اصول کے قاعدے و قانون کے طور پر یہاں پر بیان کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہی بتا دی کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ کے اس حکم کا مقصد کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ وہ بات کو سمجھاتا بھی ہے کہ جو چیز مقصود ہے اہل ایمان کے اندر، جو پاکیزگی درکار ہے اور جس انداز کا معاشرہ بنانا اسلام کو مطلوب ہے، اس کے لیے وہ ان قاعدوں اور قوانین کو نافذ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ جرائم کی طرف نہ جائیں، گناہ کی طرف نہ جائیں، اور اس سے پہلے ہی اس کا سدباب کر دیا جائے۔ تو وہ ایسے قوانین بناتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کا برائی کی طرف مائل ہونے کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک طرح سے اگر اوپر عمل کیا جائے تو بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔
آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جرائم کے پر تو پابندی لگاتے ہیں، جرائم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جرم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جرم کو طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں، جرم کی طرف مائل کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر پابندی نہیں لگاتے ہیں، بلکہ وہ اسے رواج دیتے ہیں معاشرے کے اندر، تو اس کے نتیجے میں پھر جرم سرزد ہوتے ہیں، تو پھر اس پر شکایت ہوتی ہے۔ تو اسلام جو قاعدہ قانون بناتا ہے، یعنی جیسے زنا کو اس نے مستوجب سزا قرار دیا ہے اور بڑی سخت سزا اس کی رکھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اس سے پہلے وہ احکامات نافذ کیے ہیں جن کی بنیاد پر اس بات کا امکان جو ہے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد یہ یعنی اس حد تک بات چلی جائے کہ انسان زنا کا مرتکب ہو جائے۔ تو انہی میں سے ایک حکم یہ بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ آیت حجاب نازل کی گئی اور اس میں خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی اور تفصیل آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ پردہ کس انداز سے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اللہ رب العالمین کی بات ان سے کہتے ہیں کہ، اور کہاں دوسری طرف مخاطب کون ہے؟ امہات المومنین ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں بھی تمہیں احتیاط رکھنی ہے، اور اس معاملے میں دل کی پاکیزگی کا ذریعہ یہ ہے۔ تو یہاں جب اسلام یہ طریقہ اور قاعدہ مقرر کر دیتا ہے تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ مخلوط مجالس منعقد کی جائیں، یا مخلوط تعلیم کا کوئی نظام مسلمانوں کے درمیان ہو، یا ایسے جمہوری ادارات اور دفاتر کے اندر مردوں اور عورتوں کا بے تکلف میل ملاپ ہو، ایسے کام ایسے انجام دیے جائیں۔ تو یہ اسلام کی مکمل طور پر خلاف ورزی ہے، یعنی واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ خواتین کا اور مردوں کا دائرہ جو ہے وہ الگ الگ کیا ہے، اور یہی ان کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ان سے زیادہ کوئی پاکیزگی کا تصور رکھتا ہے تو وہ بالکل فطرت کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کہ امہات المومنین کو معیار بناتے ہوئے یہاں پر جو ہے یہ بات کہی گئی ہے، اس سے زیادہ پاکیزگی کہیں اور نہیں کر، اس کا تصور کہیں اور نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کہے کہ نہیں، اس کے باوجود وہ دلوں کی پاکیزگی اس کی برقرار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہے طریقہ دلوں کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ قانون بیان کیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ تو یہ اذیت دینے کی بات کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وقت جو پروپیگنڈا تھا، اس پروپیگنڈا نے یقینی طور پر آپ کو اذیت پہنچائی تھی، تو بتا دیا گیا کہ اس میں اہل ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے متاثر ہو اور ان کی زبان کی ذکر سے آلودہ ہو۔ اور پھر یہ بات بتا دی گئی کہ امہات المومنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ امہات المومنین سے نکاح کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اور بتا دیا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ یہ تفصیلی پیچھے گزر چکی ہے، آپ کے ساتھ بات آ چکی ہے یہ کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ان کے درجے اور مرتبے ان سے تعلق کے حوالے سے ہے، ورنہ باقی معاملات کے اندر ایسا نہیں کہ وہ تمام قوانین کا اطلاق ہو جو ایک ماں، حقیقی ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، اب ظاہر ہے حقیقی اگر ماں ہے اسی اعتبار سے، یعنی جیسے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جہاں محرم کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پردے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس حیثیت سے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے ماں کے درجے کے اندر ان کا ادب، احترام اور تعظیم جو ہے وہ کرنی ہے، لیکن پردے کے احکام موجود ہیں۔ حجاب ان کے ساتھ ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ حجاب اختیار کریں، اور یہ پردے کا معاملہ جو ان کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر احکامات جو آتے ہیں اس کے بعد کہ ان کے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، ان کا تعلق جو ہے پھر اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے سگی ماں کے اولاد کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اس حوالے سے بات ہو رہی کہ ادب، تعظیم، تکریم، ان کے ساتھ تعلق، اور پھر یہ کہ بعد میں نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ یہ دلوں کے خیالات کی بات بھی قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ انسان کو نہ صرف اپنے ظاہر کی طرف توجہ دینی چاہیے بلکہ اپنے باطن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی دل کو بھی برے خیالات کی آماجگاہ نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں پر بھی نظر رکھتا ہے، اور دلوں کے معاملات بھی جو ہیں وہ بھی کھنگالے جائیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ حصل ما فی الصدور، جو دلوں میں ہے وہ نکال کے لایا جائے گا، حشر کے دن یہ کام بھی ہوگا۔ تو آدمی کے ارادے اور اس کی نیت اور اس کا جو کئی منصوبے جو دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان پر بھی حساب کی بات کی ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن
वला निसाइहिन्न वला मा मलकत अयमानुहुन वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। अज़वाज नबी के लिए इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं कि उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके मेलजोल की औरतें और उनके ममलूक घरों में आए। ए औरतों, अल्लाह तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करना चाहिए, अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। यहाँ पर अब ये बात बता दी गई कि जिन महरम रिश्तेदारों के साथ हिजाब का हुक्म नहीं है और उनका घरों के अंदर आना जाना मेल जोल की बात जो है आज़ादाना है, तो उनके बारे में तफसील इसमें इस मुकाम पर हमारे सामने रख दी गई है। अब इसमें वो तमाम रिश्ते हैं जिनके साथ एक औरत का निकाह जो है वो ममनू है, हराम है, यानी जो महरम है उनके बारे में बात की गई है। हालांकि इसके अंदर भाइयों, भतीजों, भांजों का हुक्म दिया गया है, लेकिन चचा मामू को नहीं कहा गया। लेकिन चचा मामू मंज़िला वालिदैन के, तो वो भी इसके अंदर दाखिल हैं। नाम यहाँ नहीं है लेकिन वो भी इसके अंदर मौजूद हैं कि उनका मामला भी इसी तरह से है। अच्छा, ये इसकी तफसील सूरह नूर में पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं कि ममलूक कौन है, यानी वो जो घरों के अंदर आने वाले नौकर चाकर हैं, ये इस एतबार से बात है। और वो उस ज़माने में गुलाम और बंदियों का मामला था, उनकी बात थी, कनीज़ों की। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ वो मुलाजिम नहीं है कि जो आज के दौर के अंदर जो है जवान ऐसे मर्द लड़के जो हैं उन्हें घरों के अंदर बेबहावा आने की इजाज़त दी जाए, उसकी बात नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की बात है कि जो अभी, यानी उन बच्चों के बारे में कहा गया था, वहाँ सूरह नूर में बात आई थी कि जो अभी ख़वातीन की पोशीदा बातों से वाकिफ़ नहीं हुए, या ऐसे लोग, ऐसे मुलाजिम जो कि यानी उनकी कैफियत ये है, इतने जो तुम्हारे ज़ेर दस्त हैं कि किसी किस्म की बात सोच नहीं सकते, और वह कहिए कि इसका कोई इम्कान नहीं है कि वो ख़वातीन पर जो है गलत नज़र डाल सकेंगे। तो उन ममलूकों की बात है जिस मुकाम पर बयान की गई है। और उसके बाद बता दिया कि अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है, यानी जो बात जो इसकी रूह है इस हुक्म की, उसको मलूज़ खातिर रखना है, यानी इस रूह को, और अल्लाह से डरते हुए काम करना है। ये माशरे का डर जो है या माहौल का जबर जो है, इसकी बात नहीं है। ये माहौल का जो कैफियत जो माहौल बनाया जाता है, जो घर के अंदर जो माहौल बनाया जाता है, माशरे के अंदर जो माहौल बनाया जाता है, ये इसीलिए कि ये मुमिद्दो मुआविन बन जाए इस एक ऐसी खातून के लिए, एक ऐसे मर्द के लिए कि जो अहकामात शरीयत पर अमल करना चाहता है। तो इस एतबार से है ना कि वो सिर्फ जबर के हवाले से जो है अपने आप को इस तरह रखे, वरना ज़हनी तौर पर और जहाँ मौका मिले वहाँ इसको पामाल कर जाए। तो अल्लाह के साथ मामला है, अल्लाह निगरानी कर रहा है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगाह रखता है। तो इस एतबार से गोया कि इंसान को अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करनी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। इस मुकाम पर जो बात हमारे सामने है इस आयत के अंदर, और इस एतबार से ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुसूसी ताल्लुक़ की बात है, और उनकी खुसूसी अल्लाह ताला के पास जो मुकाम और मर्तबा है और अज़मत है, उसके हवाले से बात है जो इस मुकाम पर हमारे सामने आती है। इसके अंदर पहली बात तो ये आई है कि बेशक अल्लाह और फरिश्ते ये नबी पर जो है, ये रसूल पर, नबी पर दुरूद भेजते हैं। युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी यानी सलात का लफ्ज़ है जो इस मुकाम पर सामने आया है। सलात का लफ्ज़ जब ये इसके मुतादिद मानी है, अल्लाह की तरफ से जब ये मुराद होता है, अल्लाह की तरफ से जब कहा जाता है, तो अल्लाह की तरफ से अपने नबी पर सलात का मतलब ये है कि वो, यानी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद मेहरबान है, अल्लाह आपकी तारीफ़ फरमाता है, आपके काम में बरकत देता है, आपका नाम बुलंद करता है, और आप पर अपनी रहमतों की बारिश करता है। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी के ऊपर, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, ये उस पर सलात है, यानी ये सब काम अल्लाह ताला करते हैं। मलाइका की तरफ से जब ये बात आती है कि मलाइका पर आप पर सलात भेजते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो आपसे गायत दर्जे की मोहब्बत रखते हैं और आपके हक़ में अल्लाह से दुआ करते हैं। जाहिर सी बात है, सलात का एक मतलब दुआ भी है, एक मतलब ताल्लुक़ और उनके बारे इस हवाले से है कि उनके साथ मोहब्बत भी है और इनायत भी है। तो इसमें अल्लाह ताला के मामले में तो ये पहली बात ही आ गई, अल्लाह की तरफ से जब ये बात आ रही है, अल्लाह दुआ किससे करेगा? जाहिर सी बात दुआ करना तो नहीं है। तो ये फरिश्तों के लिए जब फरिश्ते सलात भेजते हैं, उसका मतलब क्या होगा? अब एक ही लफ्ज़ यहाँ पर इन मानों में इस्तेमाल हो रहा है कि फरिश्ते आपसे मोहब्बत भी करते हैं और आपके हक़ में
دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جو آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ کے دین کو سربلند کرے اور آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے ہے، یہ پہلے تو یہ حوالے سے سامنے آ رہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت کا ایک حصہ یہ ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس موقع پر جو سورہ احزاب کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے کہ مشرکین نے، منافقین نے اور یہود نے جو کہیے کہ ایک طوفان بپا کر رکھا تھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے ایک کہیے کہ محاذ بنایا تھا، تو اس کے مقابلے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے الزامات لگا کر اور پروپیگنڈا کر کے آپ کا اخلاقی اثر ختم کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین خود یہ فیصلہ کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود یہ بات ان کے لیے اس نے طے کر لی ہے کہ وہ انہیں کتنی عظمت عطا فرما دے گا اور وہ ان پر کتنا مہربان ہے اور ان کے دین کو کیسی سربلندی عطا کرے گا، اور سب کی تمام کی کوششوں کے باوجود آپ کا ذکر بلند ہو کر رہے گا اور آپ کی عظمت لوگوں کے ذہنوں کے اندر قائم ہو جائے گی، اور یہ ہوا۔ اس اعتبار سے یہ بات ہے جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اہل ایمان سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں پر دو چیزیں، پہلے اللہ کے اور فرشتوں کے حوالے سے کیا بات تھی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ کی بات تھی، وہاں کتنی بات تھی؟ صلاۃ کی بات تھی، اور جب اہل ایمان کے ساتھ بات آئی ہے تو دو چیزیں آ گئی، صلاۃ بھی آ گئی اور سلام بھی آ گیا، یہ دو چیزیں آ گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو یہاں پر آتی ہے ہمارے سامنے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت میں صحابہ کرام میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پوچھا ایک صاحب نے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا ہے، اس سے کیا مراد تھی؟ یعنی جو تشہد میں ہم سلام پڑھتے، سلام کا طریقہ کیا بتایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ پہلے سے موجود تھا، یعنی یہ طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، حدیث پر بات کر رہے ہیں ہم، لیکن درمیان میں یہ بات آ جائے، واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں صحابہ، یعنی آپ سے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس حکم کی تعمیل کیسے کی جائے گی؟ ایک تو یہی ہے کہ جہاد اس کے جو معانی مطالب ہیں وہ بالکل واضح، جیسے پہلے بیان کر دیا گیا کہ صلاۃ کا مطلب واضح ہے کہ ہاں ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے کس طرح سے ان کی عظمت کا معاملہ، ان کے ساتھ تعلق کی کیفیت اور ان کے لیے دعا کا معاملہ، یہ تمام چیزیں واضح ہیں، اس کے لفظ کے اندر ہی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جب یہ بات آ رہی ہے کہ پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سلام کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا، اب سلاد بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی آپ پر سلاد کیسے بھیجیں، یعنی یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود سکھائے، جیسے جو درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، اور جب نمازیں پڑھتے ہیں یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا، اور یہ معمولی سے فرق کے ساتھ جو ہے، الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ کئی مقامات پر جو ہے روایت ہوا ہے، اور یہ چیز یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائے گئے ہیں، بہت سے درود جو ہیں وہ منقول ہے، لیکن سب کا مدعا جو ہے، سب کے معنی میں اتفاق، یعنی ایک ہی بات ہے، لفظی معمولی سی اختلاف کے ساتھ بات یہ کہ معنی میں سارے کے سارے جو ہے درود متفق ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، تو یہ کوئی ہمارے اوپر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، آدمی اگر کوئی الفاظ کے اندر یہ بات کہتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھا دیا گیا ہو، جب وہ چیز ہمیں بتا دی گئی ہو، اس کی تعلیم ہمیں دے دی گئی ہو، تو اس اعتبار سے اس کی روح کے ساتھ، یعنی جو روح اس کے اندر موجود ہے، کہ جیسے یہ سلاد، اس کی سلام کی بات تھی اور سلاد کی بات آپ کے سامنے آئی کہ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونا، محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، ان کی طرف جھکنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، یہ سب کام کرتے رہنا، یعنی یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات اس کے اندر یہ جو آتی ہے سامنے کہ یہ جو سلام کا لفظ ہے، خود سلام کے لفظ کے اندر جو سلامتی کا مفہوم موجود ہے، جس میں کہا گیا کہ صلح اور عدم مخالفت،
تو صلح اور عدم مخالفت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کے لیے کامل سلامتی کی دعا کرنا، دوسری طرف دل و جان سے ان کا ساتھ دینا اور ان کی مخالفت سے پرہیز کرنا اور سچے فرما بردار بن کر رہنا۔ اور آج یہ چیزیں کس بنیاد پر رہیں گی کہ جو کام جو چیز آپ کے اللہ کے رسول نے سپرد کی، جو دین ہمارے حوالے کیا، اس حوالے سے ظاہر دین تو آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور اس دین کو اگر یہ دین جو ہے نافذ نہ ہو، قائم نہ ہو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ بالادست نہ ہو، آپ کا حکم جو ہے، شریعت کیا ہے؟ آپ کا حکم ہے، اور اگر آپ کا حکم پامال ہو تو یہ پھر کون سے تعلق کی بات رہ جائے گی باقی؟ اس معاملے میں یہ بات ہونی چاہیے، آدمی دل سے یہ چاہتا ہو، آپ کے حکم کی عظمت اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس حکم کی عظمت کے لیے ظاہر سی بات ہے اسے پھر کچھ کوشش بھی، کچھ کام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بات سامنے ہے، تو اس میں یہ کہ تعلق کی یہ کیفیت جو ہے یہ سامنے آئے کہ یہ جو سلامتی کی بات ہے کہ آپ کے حکم کے ساتھ بھی اس معاملے کو رکھا جائے، اور دوسری طرف یہ بات آ گئی کہ صلاۃ کے معاملے میں کہ جو درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور وہ نماز کے اندر بھی شامل ہے۔ اب یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، یعنی بعض اوقات جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، ہر وہ شخص جو نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ نماز کے اندر یہ دونوں کام کر رہا ہے، نماز کے اندر یہ دونوں کام کر رہا ہے، صلاۃ بھی اور سلام بھی دونوں کام کر رہا ہے، اور یہ بالکل بعین ہی اس طرح کر رہا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، یعنی اس معاملے میں اس انداز سے، اس طریقے سے پر عامل ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا اور صحابہ کرام نے اس کے مطابق کیا۔ تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اللہ کے رسول کا معاملہ یہ انہوں نے سکھایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی آگے یہ بھی شامل کر دیا، ہمیں بھی اس کے اندر شریک کر دیا، تو یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اب یہ جو درود کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو بات کہی گئی، یعنی اس کی اس حیثیت کو کہ یہ اصلاً درود ہے کیا چیز، یعنی درود کے معاملے میں بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس میں ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ عام طور پر ایک ایسا تصور رکھا جاتا ہے کہ جو اس کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے اس پر پورا نہیں اترتا ہے، اور سمجھنے شاید یہ اللہ کے رسول کو جو ہے بھیجا گیا اس اعتبار سے گویا ان کے پاس جانا، اور اس کی بات ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ دعا ان تک پہنچنے ان کے لیے مانگی جا رہی ہے تو یہ ان کے حق میں پوری ہوگی، لیکن دعا مانگی کس سے جا رہی ہے؟ اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ بھائی بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا، ہم سے کہا کہ تم جو ہے ان پر صلاۃ بھیجو۔ اب ہم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، صلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے ان کی طرف مائل ہوں، ان سے محبت کریں اور ان کی عظمت دل کے اندر ہو، اور دعا بھی چاہیے۔ تو اب اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ ہم نہیں، آپ اس کام کو آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھیجئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اب دیکھیں سلام کی بات تو ہماری ہو گئی، خود کی ہم نے کر دی، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تو ہو گیا، اس میں تو دعا نہیں ہے براہ راست اس طرح سے، لیکن سلامتی کا جب یہ ایسی دعا ہے، یہ سلام کرنا خود دعا ہے کہ سلامتی کی دعا مانگ دی جا رہی ہے، لیکن صلاۃ کے معاملے میں کہ اب اللہم صلی علی، تمام درود جو ہیں وہ اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تو صلاۃ بھیج نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر رحمت نازل کر دے، ان پر برکت نازل کر دے۔ تو یہ سب چیزیں جو اس اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ صلاۃ کا حق ادا کرنا ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کریں کہ اللہ جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند کرتا ہے، اور اللہ کے احسانات کا بدلہ بھی ہم نہیں دے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی اس کا بدلہ اور اس کا اجر جو ہے وہ ان کو دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے، اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، پھر دوسری بات اس کے اندر یہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ اس درود کے اندر جو درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہا کہ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ یہی زیادہ منقول ہے، اور معانی مطالب کے اعتبار سے جو ہے ایک ہے، متفق ہے۔ تو اس میں بات سامنے آ رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل محمد کو بھی اس کے اندر شریک کیا گیا ہے، یعنی آل محمد کو جو ہے۔ تو اب اس میں آل محمد کے اندر جہاں ازواج و ذریت شامل ہے، ازواج اور ان کی یعنی اولاد، ذریت کے مراد اولاد ہے وہ شامل ہے، اور تو اس میں یہ اسی کے ساتھ ساتھ جو آل کا جو لفظ ہے
صرف یہ ازواج ذریت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے معنی مطالب کے اندر ہی بات ہے کہ وہ تمام لوگ، کسی کی آل وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی، مددگار اور متبع، یعنی اس کی اتباع کرنے والے ہوں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور کسی شخص کے اہل، یعنی اہل اور یہ جو آل دونوں کا فرق جو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے۔ جیسے اہل بیت ہیں، گھر والے سے مراد کیا ہے؟ گھر کے لوگ ہی ہیں، سارے لوگ اس کے مراد نہیں ہے۔ اہل بیت جو ہے وہ اہل بیت کے اندر وہی لوگ ہیں کہ جو اس کے گھر یعنی اس سے عزیز قریبی رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اور جنہیں اہل بیت میں شامل رکھا انہوں نے، تو اس کی بات ہے یہ۔ لیکن جب آل کا لفظ آئے گا تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کی ایک بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، اور وہ مثال آل فرعون کے نام سے قرآن میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر جو ہے آل فرعون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ آل فرعون کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی متعدد مقامات پر جو ہے بار بار استعمال کیا۔ کم از کم 14 مقامات تو ایسے آتے ہیں سامنے جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، اور ہر موقع پر جو ہے آل فرعون سے مراد کون ہے؟ وہ تمام لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے تھے، یعنی صرف اسے گھر والے نہیں تھے۔ تو اس طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کے طریقے پر ہے، آپ کی اتباع کر رہا ہے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، آپ سے وابستہ ہے، وہ ہر شخص کے اندر داخل ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتباع کی، ایمان کی نسبت رکھتا ہے، چاہے اس کا آپ سے نسبی تعلق کوئی نہ ہو۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کے طریقے پر نہیں ہے، وہاں اس کا نسبی تعلق آپ سے ہو لیکن وہ آپ کی آل میں شامل نہیں ہے۔ آپ کی آل میں جیسے ابو لہب کی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، آپ کا حقیقی چچا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کی مذمت کے اندر جو ہے پوری صورت جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہمارے سامنے ہمیں بتا دیا کہ اس کے اندر انہیں بھی شامل رکھا گیا ہے۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گویا کہیے کہ خصوصی تعلق کا اظہار یا خصوصی تعلق کی بات ہے کہ آل کو بھی اس کے اندر شامل کیا، یعنی جو صلاۃ یعنی جو درود آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اس میں اب یہ اس حوالے سے بھی بات تھوڑی سی سامنے رہے کہ اس کا پڑھنا، یعنی یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی آپ پر جو ہے درود پڑھنا یہ مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا یہ سنت ہے، نماز پڑھنا اس کا مسنون ہے، اور تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ اچھا، یہ جیسے کہ حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اب اس میں حکم کی بنیاد پر تو یہ بات کہی، فقہا یہ بات کہتے ہیں کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، یعنی جیسے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا فرض ہے، بار بار پڑھنا فرض میں نہیں آئے گا، یعنی کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے آدمی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گا، یعنی ایمان کا اقرار اس سے کر رہا ہے، تو یہ فرض کی بات الگ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے جو مزید اس کی بات ہے، اس کے فضائل کی بات ہے، اور اس کا سنت ہونا یعنی مسنون ہونا، جیسے نماز کے اندر سکھا دیا ہمیں، وہ تو اس اعتبار سے مسنون ہو گیا، اللہ کے رسول نے خود پڑھا، یہ بات بتا دی، اور پھر اسی طرح سے اس کا مستحب ہونا یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے درمیان بالکل متفق علیہ طور پر موجود ہے اور رائج ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو وہ ان پر درود پڑھتے ہیں، اور اس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی اس کا ایک اجمال ہے، یعنی یہ بھی گویا کہیے کہ ایک درود ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جا رہا ہے۔ اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ یہ اس لفظ کے لیے بھی امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا، حد یہ ہے کہ دیگر انبیاء کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو جو ہے اتنا مخصوص کر دیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہے۔ حالانکہ صلاۃ کے ویسے معنی کے اندر لے تو بعض فقہا ادھر بھی گئے ہیں کہ صلاۃ کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود، جیسے اسی صورت میں پیچھے پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بھی صلاۃ کی بات کرتا ہے، صلاۃ بھیجی اس نے، ان پر بھی رحمت برساتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پیچھے ہی اسی صورت کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر انبیاء پر بھی صلاۃ بھیجنے کی بات خود اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہاں جو حکم ملا ہے ہمیں
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ ان اصطلاحات کو بالکل مخصوص کر دیا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے جو اللہ رب العالمین ہم سے مطلوب ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کا یہ تعلق ان کے ساتھ میں قائم ہونا چاہیے۔ پھر دوہرا لیجیے بات کہ کس حوالے سے یہ بات آ رہی ہے یہاں پر سامنے، کس تناظر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ دور، وہ حالات، وہ ماحول جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت پروپیگنڈا جو ہے اخلاقی طور پر آپ کو حوالے سے جو ہے ایک جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور وہ سارا کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل ایمان سے یہ بات کی ہے کہ آپ کا کام یہ ہے، آپ یہ کام کرتے چلے جائیں۔ تو ایک طرف تو اس ماحول کے اندر اس حوالے سے کہ جب کبھی یہ بات ہوگی اس طرح بھی ہوگا کہ آپ کی تعظیم تکریم اور آپ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اس کے علاوہ بھی کہ جتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ پر کیا، اور خود آزادی طور پر آپ کا براہ راست احسان ہے، تو اس معاملے میں کہ انسان اس کو اپنے دل میں رکھے اور سمجھے، اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حقیقی تعلق جو ہے اس کا وہ قائم ہو۔ اور یہ تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب صحیح معنوں میں اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات، اور اس کے پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ذریعہ تو آپ ہی کی ذات ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جس کا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے دین سے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہہ تو سکتا ہے کہ ہاں میرا رسول کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، اللہ کے دین تک پہنچانے کا۔ تو جو اصل چیز یعنی یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ ختم کر دی جائیں تو پھر بات ہی نہیں رہتی۔ اس لیے اہل اسلام کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حیثیت کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ حقیقی تعلق جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔